بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کلاس 10th یعنی دہم کی اردو کی دوسری نظم پڑھیں گے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس کے شاعر کا نام ہے میر انیس۔ ان کی زندگی کا دورانیہ ہے 1800 تا 1874۔ بنا کچھ وقت ضائع کیے ہم اشعار کی تشریح پر آتے ہیں۔ شاعر کی جو حالات زندگی ہے اس کے لیے آپ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی عظیم واقعہ ہے میدان کربلا، جو جنگ کفار کے سامنے، جو کفار کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی، امام حسین اس کے مقدس خاندان کی، اس پر بہت سے شعراء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میر انیس کی یہ نظم پیش خدمت ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الخضر وہ خرارت کے علامہ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ گرمی کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے کہ روز جنگ کی جو گرمی تھی اس کا میں بیان ہی نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بیان میں میری زبان جل جائے۔ شمع کی مانند اس قدر سخت گرمی تھی، اور خاص کر 9 اور 10 محرم کی۔ وہ لو کے الخضر وہ خرارت کی علامہ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ اتنی زبردست لو چل رہی تھی، گرم ہوائیں، اتنی زبردست گرم اور اتنی زبردست حرارت تھی کہ جو زمین تھی وہ سرخ تھی اور آسمان زرد نظر آ رہا تھا۔ یہ عرب کا ریگستان تھا، عرب کا، اور جس کی گرمی محتاج بیان نہیں، اور پھر جب اوپر سے جنگ کا دن ہو، پیاس ہو، پانی نہ ملتا ہو، علی اصغر جیسے بچے ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنی مشکل کڑی ہوگی وہ والی، جب ایک طرف دین کی حفاظت کے لیے تھے اور دوسری طرف یزید جیسے لوگ جو دین کو مٹانے کے لیے تھے۔ لیکن اسلام ہمیشہ زندہ رہا اور زندہ تا قیامت رہے گا۔ بند نمبر 2 پر آتے ہیں۔ وہ لو وہ آفتاب کی خدت وہ تاب وہ تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے خبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس میدان کے قریب ہی چند فاصلے پر دریائے فرات ہے۔ کیا ہے؟ وہ لو وہ آفتاب کی خدت، تیز لو تھی اور اوپر سے دھوپ کا چمکنا، ایسے زمین کا رنگ کالا پڑ رہا تھا دھوپ سے، جیسے کہ آسمان کی رات کالی ہوتی ہے شب کے وقت۔ یوں سمجھے اس کی جو نہر علقمہ گزر رہی تھی وہاں پر میدان سے آگے، تو یوں سمجھے کہ اس کے بھی ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ پانی بذات خود اس گرمی کی لو سے جو سمجھو اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، اور جو خیمے تھے وہ خیمے بھی آگ میں تپ رہے تھے۔ اور جب یہ گرمی میں کبھی کبھی پتہ ہوا اڑتی ہے، تو ریتلے ایریا تھے، تو جب ہوا اڑتی تھی ادھر ادھر، اڑتی تھی خاک، تو یہ جب گرم لو چلتی جسم کے اوپر
تو جسم سوکھا پڑ جاتا ہے، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، خشک تھا چشم حیات کا. اور یوں سمجھے کہ فرات کا جو پانی تھا وہ ایسے ابل رہا تھا، یعنی میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، سورج تپا ہوا تھا، اور اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا. بلبلے جو پانی کی بلبلے جو خیموں کی مانند تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے. یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ بیان سے باہر. بڑے بڑے شعراء نے بڑا بڑا کچھ اس میں لکھا ہے، بہت کچھ اس کے بیان میں کیا ہے، لیکن اس کی تصویر کشی مکمل کوئی نہیں کر سکا. پوائنٹ نمبر 3، جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام. یعنی اگر کوئی جھیل میں کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو وہ شام تک نہیں اٹھنا چاہتا تھا گرمی کی وجہ سے پانی سے. اب دیکھیں نا، اکثر جب گرمی ہوتی ہے، آپ نے ہمارا یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر پانی میں کتے، کوئی جانور جیسے کوئی کتا وغیرہ پانی میں گرمی میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سخت گرمی میں نکلتا نہیں پانی سے باہر. دیکھا ہوگا کبھی، یہ ہمارے پاس تو ریور چناب لگتا ہے، تو اس سے نہریں 2 نکلی ہیں ہمارے اپر لوور چناب، تو اس میں اکثر ایسے سین ملتے ہیں ہمیں. چیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تاب شب. 4 پائے مطلب جو مویشی وغیرہ. مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام. پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل منہ میں خام، سرہی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. مچھلیاں جو پانی میں رہتی تھی ادھر مثال تھی مچھلیوں کے مسکن میں سمندر کا مقام تھا. آہو ہرن کو کہتے ہیں، کس کو؟ آہو جو کاہلے تھے. کاہلے کہتے ہیں کاہل کو، سستروں کو. آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام. یعنی جو ہرن تھے، آپ کو پتہ ہے ہرن کی اکثر چال بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو گئی تھی، سست ہو گئی تھی، قدم وزنی قدم لے رہی تھی. اور چیتے بھی کتنے تیز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی رنگ میں کیا پڑ رہے تھے، کالے لگ رہے تھے. میرے خیال سے لگتا تھا جیسے سب سے زیادہ گرمی وہ تھی. بہت بڑا امتحان ہے خانواد رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پتھر یوں تھے جیسے پگھل رہے ہوں موم کی طرح، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام. اور سرخی اڑی تھی پھولوں سے، اور جو پھولوں کے رنگ تھے نا سرخ، وہ سرخی رنگ اڑ گئے تھے. اب دیکھیں نا، یہ ہمارے سامنے وہ گلاب کا پودا لگا ہوا ہے، ہارون پیچھے طرف دیکھیں، نظر آ رہے نا؟ تو دیکھیں اس کی شاخ سوکھ گئی ہے آدھی، تو یہ تو اس گام سے گرمی سے اس طرح ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور آج کل گلاب کے پھول دیکھے تو 12-1 بجے مرجھا جاتے. پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، اور جو پانی تھا کنویں کے اندر، پانی بھی سایہ تلاش کرنے کنویں میں نیچے چلا گیا تھا. شاعر کہتا ہے کہ پانی بھی دھوپ سے ڈر کے نیچے چلا گیا تھا. اور ویسے مراد یہ بھی ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے پانی کیا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے کنویں کے اندر. تو بند نمبر 4 پر آتے ہیں. کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاہ باردار. گرمی یہ تھی کہ زید سے دل سب کے سرو، پتے بھی مثل چہرے مدقوق زرد تھے. گرمی یہ تھی کہ زید سے دل سب کے سرد تھے،
اور پتے بھی مثل چہرے مدقوق زرد تھے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے، یعنی میلوں تک اگر کوئی پودا تھا اس میں کوئی پھول نہیں دکھتا تھا، نہ برگ نہ بار، نہ برگ بار، برگ پتے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، یوں سمجھ لو بیٹا کہ ایک ایک پودا جل رہا تھا، آگ پکڑے ہوئے تھا۔ اور کیسے جل رہا تھا؟ ہر پودا چنار کی طرح، کیا؟ چنار کے پودے کی طرح لمبائی میں ایسے جل رہا تھا، شعلے مار رہا تھا۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار، نہ تو کوئی پھول کھلتا نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی سبزی میں کوئی ایک قسم کی آپ روانی دیکھتے ہیں لہکنا، وہ نہیں تھا، اور خر شاخ سوکھ کے کانٹا ہو چکی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زی سے دل سب کے سر تھے، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ درختوں کے پتے بھی دق کے مریضوں کے زرد چہروں کی طرح تھے۔ یرقان والے کا اکثر چہرہ دیکھیں نا یلوش ہوتا ہے، تو اس طرح پودوں کے پتوں کے رنگ بن چکے تھے۔ پتے جب آپ کو پتہ ہی کلوروفل کی کمی کی وجہ سے جب گلوکوز وغیرہ نہیں بنتا تو یلوش ہو جاتے ہیں۔ وہ خیر ویسے وہ بھی ویسے سردیوں میں ہوتا عموماً، لیکن جو گرمیوں میں پتا سوکھتا ہے تو وہ زیادہ یلوش ہوتا ہے۔ اور ایک ہی پودے کے اوپر کچھ سوکھے پتے ہوتے ہیں جو زیادہ دھوپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلوروفل کی کمی تو جو ہوگی گرمی کی وجہ سے سارا معاملات ہوتے ہیں۔ شیر اٹھتے نہ دھوپ سے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز زار سے، آئے نہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، اور گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ کمال بن رہی ہے، کمال بن رہا ہے، کمال۔ شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شکار کا نکلنا، تو وہ شکار کے لیے نکلنا پسند نہیں کرتے، آہو نمو نکالتے تھے سبز زیادہ، اور جو کوئی ہرن سبزے میں کوئی چلی گئی ہے، کوئی ٹھنڈی جگہ پہ گھاس اسے مل گئی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اپنا منہ اٹھائے اس ٹھنڈک سے، گھاس کھائے نہ کھائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گھاس کی جو جڑیں ہوتی ہیں اکثر ٹھنڈی ہوتی ہیں، جہاں زیادہ ڈینس گھاس ہوتی ہے، ذرا چیک۔ آئے نہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، یعنی مراد یہ ہے کہ سورج کی دھوپ گرد سے میلی ہو رہی تھی اور آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ گرمی سے مسترد تھا زمانہ زمین پر، پوری کائنات کے اوپر، چلے اگر پوری کائنات کی بات میں نہ بھی کروں، اگر صرف اس مقام کی بات کروں تو یوں سمجھو سارا زمانہ کیا تھا؟ مسترد تھا۔ ابھی جب گرمی ہوتی ہے، ابھی بھی گرمی کا موسم چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، جسم میں بھی بے چینی ہوتی ہے، کچھ باتیں کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، تو گرمی سے مسترد تھا زمین زمانہ زمین پر، اور بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، اور اگر کوئی دانا زمین کا پر گرتا، جیسے کوئی مکئی، دیکھو مکئی کو جب پکاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آگ لگا کے تو کڑھائی میں پھینکتے ہیں تو ایسے پھٹ پڑتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ بھی ضرورت نہیں تھی، جو دانا زمین پہ گرتا وہ بھن جاتا تھا۔ تو اس پہ نرم و نازک حسین چہرے چلے اس گرمی میں رب کی راہ میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا گزری ہوگی۔ آخری بند ہمارے
گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے خباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تا پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ جو مچھلی اوپر آ گئی وہ کباب بن جاتی تھی۔ یہ اینڈ والے مصرے میں یہ کہہ رہا ہوں، گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، یعنی بھنور پر چلتے ہوئے شعلے کا خیال گزرتا تھا۔ جو ایسے بھنور نہیں چلتے تھے گرمی میں، پتہ نا گرم ہو کے وہ اٹھتی بھی ہے، جس کو سائیکلون بولتے ہیں کیا، تو وہاں پر بھی سائیکلون چلتے ہوں گے چھوٹے موٹے۔ تو کہہ رہا ہے کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، جو گرد اٹھتی تھی، جو دھول ایسے لگتا تھا جیسے آگ کا شعلہ ہے، کیا ہے، انگارے تھے خباب تو پانی شرر فشاں، پانی بلبلے انگاروں کی طرح تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا۔ پانی کیا برسا رہا تھا؟ آگ۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، پانی کی یوں سمجھے پانی کو بذاتے خود پانی کو پیاس لگی ہوئی تھی، تا پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ کہتا ہے مگر مچھ پانی کی تہ میں تھے مگر ان کی جان بھی لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ یہ نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ کو، کس کو؟ اب معلوم نہیں کہ وہاں مگر مچھ جیسے ماحول تھا یا نہیں ایسا کہیں، لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ گرمی میں ایسے چیزوں کی بھی یہ پوزیشن بن جاتی ہے۔ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، پانی آگ تھی آگ۔ یار آپ بھی دیکھ لیں نا، آپ عام گرمی میں دیکھ لیں، اب آپ کے پانی کی ٹینکی اوپر لگے چھت پہ، تو اگر پانی آپ یوز نہیں کرتے تو وہ تو جب آپ ٹیپ میں آتا ہے تو وہ گرم نہیں ہوتا، تو لوگ آپ چہرہ بھی نہیں اس پہ دھو سکتے۔ تو پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی مچھلی پانی کی سطح تک آتی تو کباب کی طرح بھن جاتی۔